أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة إلى آخر الرواية. اولاً تمام تعریف اللہ جل ذکرہ کے لیے لائق بیاں ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں اس روئے زمین پر جینے کا حق عطا کیا اور دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کر کے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی راہیں ہموار کیا. بعدہ درود و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز برادران اسلام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جس پروگرام کو شیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ کو خطاب کرنا تھا لیکن وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر نہیں آ سکے، تو ان کی نیابت میں آج کے اس بابرکت محفل میں پروگرام میں زکوٰۃ جیسے اہم عنوان پر آپ تک معلومات پیش کروں گا. حضرات، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے، سماجی معاملہ ہے، دنیاوی ترقی ہے، اس کا راز اسی زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی میں ہے. اور زکوٰۃ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، یا تو وہ اولاد ابراہیم سے تھے یا تو وہ اولاد اسرائیل سے تھے، جبکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس فریضے کا کاربند کیا ہے اور اس کا پیروکار بنایا ہے. اور زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے جب سے اس روئے زمین پر اولاد آدم اجتماعی شکل میں رہ رہے ہیں، اس کو ایک منظم طریقے پر غریبوں کی مدد کے طور پر نافذ کیا ہے. تو آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے اندر بہت سی خوبیوں کو لیے ہوئے ہے. زکوٰۃ کا عربی میں معنی ہے الطہارہ والنمو، پاکی اور بڑھوتری. یہ دو مفہوم زکوٰۃ کے لفظ کے اندر پایا جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں اس زکوٰۃ کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو 30 سے بھی زیادہ مقامات پر اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور الزکاۃ کے لفظ کو استعمال کیا ہے، جس کا مستفاد یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جہاں وہ بدنی عبادت نماز کی شکل میں بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے، وہیں پر وہ اپنے قیمتی مال کو، اپنی محنت کی کاوش کو بارگاہ الہی میں زکوٰۃ کی شکل میں پیش کرے گا. اور اگر یہ کام وہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہوئے، جن کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی. اسی خوبیوں میں سے یہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیتے ہیں.
تو یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان اولاد آدم کے بارے میں جو زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یا فریضے زکوٰۃ پر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاکت کی بات کہی ہے، اور کیا کہا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ہلاکت و بربادی ہو، تباہی ہو مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا دینا، فریضے زکوٰۃ پر ایمان لانا ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے منہ موڑنا اہل کفر اور اہل شرک کا شیوہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو یہ دنیا میں محنت کرنے، دوڑ بھاگ کرنے، دنیاوی زندگی میں قد و کاوش کرنے کی جو توفیق دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں صحت و توانائی نہ عطا کرتا تو ہم اپنی معاش کے لیے، اپنے روزی روٹی کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور اس کی واضح مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس پیر نہیں ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس زبان نہیں ہے، اور کوئی ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے تو دنیا کے نظام کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی سارے اعضاء صحیح سالم ہونے کے بعد بھی وہ اچھی طریقے سے روزی نہیں کما سکتا، صبح و شام کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، اسی کو فقیر کہتے ہیں، اسی کو محتاج کہتے ہیں، اسی کو دوسروں پر منحصر رہنے والا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فریضے زکوٰۃ کو جو لاگو کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو روزی دینے میں تفاوت رکھا ہے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا، اور کسی کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کونی کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تمام کو ایک جیسا بنا دیتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر مرتبہ اور رتبہ عطا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنے تابع کر لو۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ۔ یہ آیت کریمہ سورہ زخرف کی ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی روزی کو بانٹتے ہیں؟ ہم روزی بانٹتے ہیں، اور ہم نے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے برتری عطا کیا تاکہ جس کو اللہ زیادہ روزی دے رہا ہے کم رزق پانے والوں کو اپنے تابع بنا لے، مزدور بنا لے، اور اس کے ذریعے دنیا کا نظام چلانے میں اللہ رب العالمین نے معاونت کی ہے۔ تو یہ روزی جو انسان کو ملتی ہے اللہ کے عدل و انصاف کے مطابق ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جس کو زیادہ روزی مل جائے، جس کے پاس رزق نہیں ہے، فقر و افلاس ہے، اللہ کے مال میں سے اس کو دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اس روزی کو اپنا مال کہا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان غریبوں کو، ان غلاموں کو اللہ کے مال میں سے دو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا یہ مال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے اس مال کو کمانے کا، حاصل کرنے کا، اور اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ یہ مال ہم کما رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وارث ہوگا اس مال کا، زمین پر پائی جانے والی تمام موجودات کا، اور زمین پر جتنی چیزیں سب کا اللہ رب العالمین مالک بنے گا۔ تو گویا کہ یہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے رکھا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جو اہل ایمان کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، شریعت اسلامیہ میں اس کی تائید، اس کی وعید کیا آئی ہے اور اس کے بارے میں سزائیں کیا بتائی گئی ہیں۔ تو جو جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ اپنا گناہ جہاں یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہیں پر وہ کہیں گے ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی غریبوں کی دسترسی نہیں کرتے تھے، ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، جس دن ان کا یہ خزانہ، یہ دولت جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کے پیٹھ کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے گن گن کر کے اکٹھا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا، تو آج اس خزانے کا مزہ تم چکھو۔ تو یہ آیت کریمہ کی تشریح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ اور دوسرے صحابہ سے ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ما من صاحب ذہب ولا فضۃ لا یؤدی زکاتہ الا اذا کان یوم القیامہ، جو کوئی سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کل قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کو تختیاں بنا کر کے آتش جہنم میں اس کو گرم کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس کے پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغ دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب اس کو اس دن ہوگا جو دن 50,000 کی مدت کا ہوگا، اور جب جب یہ تختیاں ٹھنڈ ہو جائیں گی دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا اور یہ عذاب 50,000 سال کی یہ مدت تک برابر چلتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ تو سونے اور چاندی جس کو لوگ خزانہ بناتے ہیں ان کی یہ سزا ہے، اور جو ابل اور اونٹ اور گائے اور بیل کے مالک ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ابل، اونٹ، گائے، بیل کا مالک ہے اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کو ایک ہموار میدان میں بیٹھایا جائے گا اور یہ تمام مویشی موٹے فربے ہو کر آئیں گے اور اس کے اوپر جو ہے روند رہے ہوں گے، اور جب ان کا آخری بچہ یا آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے گا اور یہ سزا ان کو برابر ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کے پالنے والوں کو یہ سزا بتائی، سونے چاندی کے مالک کو یہ سزا بتائی گئی، اور آپ کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے ازدہے سانپ، زہریلے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا اور اس کے گردن میں توق بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کو اپنے جبڑوں کے ساتھ ڈس رہا ہوگا، پکڑ رہا ہوگا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یعنی یہ سونے اور چاندی کا انبار جس کے خاطر ایک انسان اپنی زندگی کو، آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یہ مال قیامت کے دن اژدہا بن کر کے اس کو ڈس رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ہم اور آپ جو مال کماتے ہیں یہ مال صرف ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کا صرف حق نہیں ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا ایک متعینہ حق رکھا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے کمائے ہوئے مال میں سوال کرنے والے اور جن کو محروم کر دیا جاتا ہے ان غریبوں کا حق ہے۔ یعنی ہمارے کمائے ہوئے مال میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کا حق رکھ دیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے غریبوں کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میری برتری ہے، میں ان پر بڑھا ہوا ہوں، ان کا انہ را ان لہ فضلا علی الضعفاء، وہ سوچتے تھے کہ غریبوں پر، کمزوروں پر میری برتری اور میرا مقام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اے سعد جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، جو تم کو روزی دیا جاتا ہے، یہ تمہارے غریبوں کی دعا سے دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا انما تنصر هذه الامه بدعاء ضعفائها، کہ اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے اس کے کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو یعنی ہمارے کمائے ہوئے مال میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کا حق ہے۔ اب یہ جب حق اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کا ہمارے مال میں رکھا ہے تو اگر ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سمجھتے تو قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔
اور یہ کام مشرکین کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہے تو کھلا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخیلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کے مال کو ان کے گردن کا طوق بنا دیا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے سے قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو عرب کے بادیہ کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصولا کرتے تھے، لہذا آپ دنیا سے چلے گئے، اب زکوٰۃ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات جب خلیفۃ المسلمین کے پاس آئی تو انہوں نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ وبین الزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ کی دیتے تھے اور آج میری خلافت میں اس رسی کو دینے سے رکیں گے لقاتلتہم علی منعہ، تو اس کے روکنے سے میں ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، آپ ان کلمہ گو سے جنگ کیسے کریں گے، قتال کیسے کریں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ وبین الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرتے ہیں میں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ یعنی اگر نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی تو گویا وہ آدمی کافر ہے، مشرک ہے، نبی رحمت للعالمین کے دین سے نکل گیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ انسان کون ادا کرے گا، کون امتی پر زکوٰۃ لاگو ہے، یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس خطاب میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ تمام ضروری باتیں آ جائیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کا فریضہ لاگو ہوتا ہے، 4 طرح کی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ ان میں سے پہلی چیز سونا اور چاندی ہے۔ پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کا سکہ چلتا تھا، سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے۔ یہی کرنسی تھی، یہی نوٹ تھا اور یہی سرمایہ تھا جس کے خاطر صبح سے شام تک لوگ محنت کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاندی کا مالک ہے، یعنی چاندی ہی چاندی کے سکے ہیں، آپ نے فرمایا لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، 5 اوقیہ چاندی ہے تو اس پر صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ 5 اوقیہ چاندی جو ہوتا ہے یہ 200 درہم ہوتا ہے، 200 درہم، 200 چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس 200 درہم ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ کا نصاب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جس تاریخ کو آپ کے پاس 200 درہم، جو آج کے پیمانے پر 595 گرام چاندی ہوتی ہے، 595 گرام چاندی جس دن آپ اس کے مالک بنے وہ تاریخ آپ کی صاحب نصاب کی ہے، یعنی آپ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ آپ اس تاریخ کو اپنے کاپی میں اور اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں کہ آج کی تاریخ شعبان کے مہینے کی، آج کی 12ویں تاریخ میں یا 17ویں تاریخ میں میں صاحب نصاب ہو گیا، یہ آپ کی تاریخ ہو گئی کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہیں سونے کے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، وہ اس تاریخ کو لکھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک سال پورا نہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا ہے، یعنی 17 شعبان کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو آئندہ سال 16 شعبان المعظم جو چاند کی تاریخ آئے گی اس کو اپنے پورے مال کا حساب کرنا ہے۔
اور اس نے جو کچھ کمایا ہے، چاہے وہ تجارتی سرمایہ ہو، کاروباری سرمایہ ہو یا سونے اور چاندی کا لین دین ہو، اب وہ سال بھر کا پورا حساب کرے گا، اور جتنی مبلغ اور رقم اس کے پاس آ رہی ہے اس میں سے وہ 40واں نکالے گا، یعنی ہر 40 میں 1، اور 2.5% یعنی ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ یہ ادائیگی کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا ہو۔ سال پورا ہونے سے پہلے اگر وہ غریبی کی حالت میں آ گیا تو اس پر زکوٰۃ کچھ نہیں۔ آج کے پیمانے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سونے اور چاندی کا جو یہ نصاب ہے، چاندی بہت پستی پر چلی گئی ہے اور سونا بڑی بلندی پر چلا گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آج کا ریٹ جو سونے کا ہے، 24 کیرٹ سونا اگر 10 گرام آپ خریدتے ہیں آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ کو، تو آپ دیکھ لیجئے 56,940 روپیہ صرف 10 گرام سونے کی قیمت ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اگر آپ چاندی خریدتے ہیں 1 کلو چاندی تو اس کی قیمت ہے 68,700 روپیہ۔ آپ غور کرو کہ سونا اور چاندی دونوں میں تفاوت اور فرق کتنا ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین آپ کو صاحب نصاب جو بناتا ہے 200 درہم، 200 چاندی کے سکے پر، جس کا وزن 595 گرام چاندی ہے، آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے یعنی آدھا کلو چاندی سے تھوڑا بڑھ کر کے 600 گرام چاندی، 600 گرام چاندی کا اگر سرمایہ اور اس کی قیمت آج کے ریٹ میں دیکھیں تو تقریباً جو ہے 34,000 روپیہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے سماج میں تلاشو غریب کون رہ گیا اس اعتبار سے؟ ایک غریب فقیر محتاج بھی 1 لاکھ کی گاڑی سے چل رہا ہے، یعنی ایک موٹر سائیکل سے چل رہا ہے۔ ایک غریب کے ہاں بھی 1,00,000 2 لاکھ روپیہ معمولی بات ہے۔ غریب رہ کون گیا؟ اور کون ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب نہ ہو؟ لیکن اس کے بعد بھی وہ غریب ہے، اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ کو لینا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ہمارا سماج غریب کہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا شریعت کا پیمانہ بدلے گا نہیں، شریعت وہی رہے گی، لیکن آج مہنگائی کے اعتبار سے غریبی کا پیمانہ بدل گیا ہے کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ رہنے کے بعد بھی آدمی مفلس کہلاتا ہے، غریب کہلاتا ہے، اور وہ شادی بیاہ کرنے کے وقت دوسروں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے دین کا اور ایمان کا۔ اور آج جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ 34,000 روپے کے ہونے کے بعد وہ آدمی صاحب نصاب ہے، سال آنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ روپیہ ایک جھگی جھوپڑی میں رہنے والے مسلمان کا سرمایہ سال بھر بینک بیلنس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو واقعی وہ مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے تاجروں کے بارے میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ تو سونے چاندی میں ہے اور سونا بڑی اچھال پر ہے۔ 7.5 تولہ سونا 20 دینار، آج کے اعتبار سے اس کی قیمت کو دیکھا جائے تو کئی لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ متجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سرمایہ دار ہے، تاجر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں جو چیزیں بیچتا ہے، جو سامان دکان میں بھرے ہوئے ہے، جو اسٹور میں بھرے ہوئے ہے، اس کو سال بھر ہونے کے بعد پورا کا پورا حساب کرے گا، پائی پائی کا حساب کرے گا، اور زکوٰۃ دینے میں اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک برکت کا کام ہے کہ اگر ہم اپنے سرمایے میں سے 2.5% نکال دیں گے تو ہمیں 2 فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمارے دل کو پاکی ملے گی اور دوسرے ہمارے مال کے اندر برتری اور بڑھوتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس مال کو بابرکت بنا دے گا، یہ چوری سے بچ جائے گا، جلنے سے بچ جائے گا۔ دیکھا جائے تو لوگوں کا اسٹور بھرا رہتا ہے، ناگہانی آگ لگتی ہے اور وہ کروڑ پتی زمین پر آ جاتا ہے، اور وہ زمین پر چل رہا ہے، پارٹیوں کے پاس
پھنس جاتا ہے، اتنے میں اللہ اس کی رسی کو کھینچ دیتا ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے برکت چھن جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا ایک تاجر، پائی کا حساب کرے گا، صحیح معنوں میں ایمانداری سے نکال دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس کے اندر بڑھوتری عطا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو تاجر ہیں وہ جو کچھ سامان بیچتے ہیں، ایک ایک کی دکانوں میں کئی لاکھ کا سامان ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کہ اندازہ لگا لے کہ ہمارے اس دکان میں کتنا سامان ہے، اتنے سامان کا تخمینہ لگا کر کے اتنی رقم کا حساب کریں، اور دوسری طرف ایک حساب کر لے کہ کتنے لوگوں کا بقایا ہے، جتنے لوگوں کا بقایا ہے اس کو مائنس کر دیں۔ کچھ قرض ان کے پاس ہے جو آنے کی امید نہیں ہے، تو ان کو وہ جو ہے اپنے حساب سے الگ کر دیں، کیونکہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے جو قرض ملنے کی امید ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن جو قرض ڈوبنے والا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو جس سال وہ قرض ملا ہے اس سال اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروض التجارہ یعنی تجارت کے سامان میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے، جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی نے حکم دیا کہ جو کچھ چیزیں تجارت کے طور پر ہم تیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طریقے سے جو حلی اور جو زیورات ہم اپنی عورتوں کے لیے بناتے ہیں، ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ متفقہ فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آئی، اس کی بیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کے زیورات تھے۔ آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہا، کیا اس کی زکوٰۃ تم ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے ان یصورک اللہ سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے 2 کنگن تمہاری بیٹی کو پہنائے؟ اس عورت نے اس نبی کے فرمان کو سن کر کے ڈر گئی اور اپنی بیٹی کے کنگن کو نکال کر کے دے دیا اور کہا اللہ کے رسول اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو یعنی زیورات پر زکوٰۃ ہے، لیکن زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ زیورات 7.5 تولہ ہوں، 85 گرام ہوں، اور صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے زیورات جو بنتے ہیں اس میں عام طور پر تانبا لگایا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ زیورات ہیں تو تقریباً 10 گرام تانبا اس میں لگا کر کے تب جا کر کے اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور اس کے کڑوں کو جوڑا جاتا ہے۔ لہذا اس کو جو ہے آپ تخمینہ لگا کر کے کم کر کے شمار کریں، اور عورتوں کے زیورات کو ایمانداری کے ساتھ جو زکوٰۃ آتی ہے چاہے تو اس زیورات کی شکل میں دے دیں، یعنی کوئی کنگن کوئی زیورات کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیں، یا اگر زیورات نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس قیمت کی اماؤنٹ اور رقم کو نکال دیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے تو اس کی جو پیداوار ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں سے 2 شکلیں ہیں۔ اگر اس کے کھیت کی پیداوار آسمان کی بارش سے ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا 10واں حصہ دینا ہے، یعنی زیادہ دینا ہے۔ لیکن اگر اس نے کھیتی کو اپنے پیسے سے خرچ کر کے اور اس کھیتی کو بڑھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20واں حصہ دینا ہے۔ یعنی اس کھیتی میں سے جو زکوٰۃ نکلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے فریضہ تمام کسانوں پر لگایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو کھجور کے باغات میں جاتے تھے اور وہ کھجور کے درخت پر پائی جانے والی جو فصل ہوتی تھی اس کا تخمینہ اور اندازہ لگاتے تھے، اور اس کے بعد وہ جو فصل تیار ہوتی تھی اس تازہ کھجور کو تو نہیں لیتے تھے، لیکن جو ان کے یہاں تیار کھجوریں ہیں اس کو زکوٰۃ کے طور پر لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عاملین کو رکھا تھا جو جا کر کے مویشیوں کے باڑھ میں اور جو جانور چرتے تھے ان میں زکوٰۃ کو کیا کرتے تھے؟ وصول کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اونٹ ہیں اور یہ اونٹ کی تعداد 5 ہے اور یہ اونٹ ہمیشہ جنگلات میں چرتے ہیں تو ان میں سے ایک بکری راہ خدا میں زکوٰۃ کے طور پر سال میں 1 دفعہ دینا پڑے گا۔ اور اگر تمہارے پاس گائے ہیں اور بھینس ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 30 گائے یا 30 بھینس ہے اور سال بھر یہ جو ہے جنگلوں میں چرتی ہیں تو ان میں سے ایک جانور جو ہے راہ خدا میں 1 سال کا بچھڑا دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر بکریوں کی پالن کر رہے ہو اور وہ 40 کی تعداد میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بکری راہ خدا میں دینا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام بتایا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ زکوٰۃ امت مسلمہ کی اجتماعی معاملات کو بہت آگے بڑھاتی ہے۔ زکوٰۃ کا اگر نظام ہمارے سماج کے اندر منظم طریقے پر لاگو کر دیا جائے، بیت المال کا نفاذ ہو اور زکوٰۃ کو ایمانداری سے ایک مالدار نکال کر کے لا کر کے جماعت المسلمین کے امیر کے دفتر میں جمع کر دے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے اپنے سماج کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، غریبی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا حقدار بتایا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی وصولی کا کام جو لیبر لوگ کرتے ہیں امیر المسلمین کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ غیر مسلم جس کو زکوٰۃ دے کر کے اس کے دل کی دلجوئی کی جائے تاکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت آ جائے اور وہ آگے چل کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ اور اسی طریقے سے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی راستے ہیں اس میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جائے گا۔ وفی الرقاب، گردن کو آزاد کرانا، کوئی غلام ہے تو اس کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کے بجٹ سے سرمایہ خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر چل رہا ہے اس کا مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر کو چلا جائے۔ والغارمین، قرض دار، یعنی اگر کوئی قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے تو اس کی ادائیگی بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باقی اور سارے مصارف تو ختم ہو گئے ہیں، صرف 3 مصرف پر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو فقراء اور مساکین، اور ایک فی سبیل اللہ کے نام پر مساجد، مدارس اور دینی قلعوں کی تعمیر اور اس کو آگے بڑھانے کا ایک لائحہ، اور باقی گردن آزاد کرانا، غیر مسلموں کو دے کر کے ان کی دلجوئی کرنا، مسافر، تو یہ تمام مصارف جو ہے ختم ہو چکے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر آج ہماری زکوٰۃ کا سرمایہ مدارس کے نام پر جا رہا ہے۔ باقی محلوں میں غریب، مفلس، فقیر، مسکین، بیوہ، یتیم، یہ سب کے سب روڈ پر آ گئے ہیں، پورے سال بھیک مانگتے ہیں، اور مسلمانوں کی شبیہ اور ان کی پہچان آج ہندوستان میں یہ بن گئی ہے کہ کسی بھی چوراہے پر، کسی بھی نکڑ اور کسی بھی گلی میں جاؤ، برقع پہنے ہوئی عورتیں بھیک مانگتی نظر آتی۔ تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان فقیروں اور محتاجوں کو چند لقمہ دے دو اور سال بھر تک کے لیے ان کو بھیک مانگنے پر چھوڑ دو؟ نہیں، اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو منظم طریقے پر بیت المال میں لا کر کے جمع کیا جائے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ کو وصول کیجئے اور ان کو اس مال کے ذریعے پاک کیجئے، ان کے دل کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا ان کو سکون بخشتی ہے۔ ہمارے نبی نے زکوٰۃ کا معاملہ بڑا منظم کیا تھا۔ آپ اپنے عاملین صحابہ کو بھیجتے تھے، بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں بھیجتے تھے۔ معاذ بن جبل کو یمن بھیجے اور کہا کہ جا کر جہاں توحید بتانا، نماز بتانا، وہیں پر یہ بھی کہنا کہ اللہ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی۔ یعنی یمن کے لوگوں، تم مالداروں کی زکوٰۃ کو لیا جائے گا اور مدینہ نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ یمن کے غریبوں میں بانٹ کر کے ان کی غریبی ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے
اور اس زکوٰۃ کو سارے غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارا مالدار ایمانداری سے زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ صحیح حساب کرتا ہے، اور نہ ایمانداری سے زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچاتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک مدرسے کا سفیر آ کر کے پوری رقم لے لیتا ہے، لیکن پاس میں ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک غریب پورے سال محتاج بنے ہوئے ہیں۔ اور آج حالت مسلمانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں غریبی اتنے بڑے پیمانے پر پہنچ گئی ہے کہ آج ہمارے سماج کا غریب نوجوان چوری کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، جرائم کی دنیا میں اتنا آگے ہے کہ ملک کی جیلیں، ملک کی عدالتیں آج ان مسلمان جو مفلوک اور غریب نوجوان ہیں، جرائم پیشہ ہو گئے ہیں، ان سے آج ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آج ان کا کوئی مداوع نہیں، آج ان کا کوئی علاج نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو جماعت المسلمین کا نظام ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ بلکہ اس سے بہتر نظام تو جب اس مہاراشٹرا میں نوابوں کا دور حکومت تھا تو کم از کم جماعت المسلمین کا دفتر ہوتا تھا، ان کا رجسٹر ہوتا تھا، اور اس سماج اور معاشرے کی بیواؤں کا نام، یتیموں کا نام، غریبوں کا نام اندراج میں ہوتا تھا، اور جب سال میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی تو ایک ایک کے گھر پر وہ زکوٰۃ پہنچا دی جاتی تھی۔ آج یہ سسٹم کہاں گیا؟ آج کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ہماری عمارت مضبوط نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا امیر مضبوط و مستحکم نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے جو بیت المال کے نظام پر محنت کر رہا ہو، جو محاسبہ کر رہا ہو کہ اے کلیان کے لوگوں، اے مالداروں، تمہاری جو زکوٰۃ نکلی ہے وہ کتنی آئی ہے، اور یہ کہاں جمع ہے، اور یہ کہاں خرچ ہو رہی ہے، اور کیا تم نے اپنے اس محلے سے غریبی کو مٹا دیا؟ کیا تم نے بیواؤں کے لیے سال بھر کا سامان مہیا کر دیا؟ کیا تم نے غریب نوجوانوں کے لیے کاروبار کے حالات اور اسباب مہیا کیے؟ آج کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارا مالدار اتنا زیادہ بے لگام ہو گیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مولوی، مولانا، سفرا تو ہمارے آفسوں کی دستک دیتے ہیں اور ہمارے پیسے کے لیے آ کر کے ہمارے یہاں جی حضوری کرتے ہیں، خوش آمدی کرتے ہیں۔ میرے مالداروں اور میرے مومن بھائیوں، یہ غریبوں کا آپ کے دروازے پر آنا یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے کہ تم نے زکوٰۃ تو نکالا، معلوم طریقے پر نکالا کہ نہیں نکالا، متعینہ زکوٰۃ نکالا کہ نہیں نکالا۔ اگر تم اس زکوٰۃ کو ان تک نہیں پہنچاؤ گے تو یہ غریب تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اور آپ یہ جان لو کہ یہ غریب کے ہاتھ میں جب تم زکوٰۃ کی رقم کو اتنی دے دیتے ہو جس سے ان کی غریبی، محتاجگی، سال بھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو ان کے یہ معصوم اور یتیم بچے صبح و شام تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور سال کے آنے سے پہلے تمہارا ذکر خیر کرتے ہیں اور تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص کی وہ روایت، وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تم کو جو روزی دی جاتی ہے، تمہارے غریبوں کی دعا سے دی جاتی ہے۔ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت آسان کام ہے۔ جیسے ہم مسجد کو بناتے ہیں، جیسے ہم مدرسے کو بناتے ہیں، ہم ایک بیت المال کو بھی قائم کر سکتے ہیں، ہم ایک رجسٹر بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ایک محصل اور ایک عامل کو رکھ سکتے ہیں جس کی تنخواہ اسی زکوٰۃ کے پیسے سے جائے گی، جس کا کام ہے کہ اس علاقے کے مالدار کی کمپنی میں جائے گا، اس سے پوچھے گا کہ زکوٰۃ آپ نے کتنا نکالا، سرمایہ کتنا تھا۔ اگرچہ حکومت نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو تو مانتے ہو نا، قیامت کے دن جانے پر ایمان رکھتے ہو نا، تو تم اپنا سرمایہ بتاؤ، اور اللہ اس کے رسول کا جو خانہ ہے زکوٰۃ کا، حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی تمہارے کمائے ہوئے مال میں سے ایک متعینہ مقدار ہے جو سائل اور محروم کا حصہ ہے، وہ حصہ لا کر دو۔ یہ عامل جا کر کے اگر وصولتا ہے
اور لا کر کے جماعت المسلمین کے بیت المال میں جمع کر دیتا ہے، آپ یقین کرو کہ ایک سال میں کئی کروڑ زکوٰۃ اکٹھا ہو جائے گی، کئی کروڑ زکوٰۃ اکٹھا ہو جائے گی، اور اس کے لیے کوئی بہت بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1 کروڑ کا سرمایہ تمہارے پاس آ گیا اور تم نے ایک اپنا تخمینہ اور ایک پلان بنا لیا کہ ہمیں کلیان سے غریبی کو مٹا دینا ہے، بے روزگار نوجوانوں کو کاروبار پر لگا دینا ہے، غریب بستیوں میں درس قرآن اور درس حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں اور قرآن مقدس کی آیات کا درس شروع کر دینا ہے۔ آپ غور کرو، ایسا مجتمع اور ایسی سوسائٹی کے اندر برکتیں آ جائیں گی، دین کی روحانیت آ جائے گی کہ ہمارا مالدار زکوٰۃ دے کر خوش ہوگا کہ کم از کم ہمارا سرمایہ، یہ سرمایہ لگ کر کے پورے سماج اور معاشرے کو اسلامی سماج بنا دیا ہے، اور غریبوں کی زبان پر جب اس کے حق میں دعائیں آئیں گی تو آنے والے سال میں یہ مالدار اس کا ڈبل زکوٰۃ نکالنے کا حقدار بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ زکوٰۃ جو ہے صرف 2.5% ہے، 2.5% ہے، لیکن اللہ نے اس میں برکت کتنی دیا ہے آپ سوچو۔ 2.5% اللہ نے رکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی زکوٰۃ نکالے۔ چاندی کا نصاب اس لیے رکھا کہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والا 1 لاکھ کے سرمایے کا مالک بھی زکوٰۃ نکالے، اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی لے، کیونکہ سونا اور چاندی یہ دونوں کے ریٹ میں اور دونوں کی مقدار میں بہت فرق ہو گیا۔ وہ سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتا لیکن چاندی کے نصاب پر پہنچتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے، لہذا اس کو 1 لاکھ میں 2,500 دینا ہے۔ گویا کہ دینے کی عادت بن جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت بن جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے سونے کے نصاب کے اعتبار سے۔ کیونکہ اگر آپ اس مسئلے کی باریکی کو نہیں سمجھیں گے تو غریب ہے ہی نہیں کوئی، اس وقت کوئی غریب ملک میں رہ ہی نہیں گیا ہے، کیونکہ 34,000 روپیہ کس غریب کے گھر میں نہیں ہے؟ آپ غور کرو، کوئی غریب ہے ایسا جس کے گھر میں 35,000 روپیہ نہ ہو؟ سب کے یہاں ہے، ہر ایک کے یہاں بائک ہے، ہر ایک کے یہاں دنیا کی ضروریات کی چیزیں، ٹیلی ویژن، اور آج کل تو ٹیلی ویژن بھی ایسا آ گیا ہے کہ اس کی قیمت 18,000 20,000 سے کم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسی 2.5% زکوٰۃ کو لے کر کے حکومت چلایا ہے، ایران اور روم کو فتح کیا ہے، پوری مملکت اسلامیہ میں مال و دولت کی اتنی بہتات اور اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ کو قبول کرنے والا اس وقت نہیں موجود تھا، اسی 2.5% کے ذریعے۔ اب آپ سوچو گے کہ اس 2.5% میں اللہ نے برکت کیسے رکھی ہے؟ یہ برکت اجتماعیت سے ہے، یعنی امت کا ہر فرد زکوٰۃ نکالے، ایمانداری سے نکالے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ آج ہم نے 2,500 نکالا ہے تو آئندہ 5,000 نکالنے کے لائق بنا دے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ اسپرٹ اور روحانیت ہمارے اندر آ گئی تو آپ یہ جان لو کہ ہمارا یہ سماج اور معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہمارے وہ تمام خانے اور وہ تمام حلقے جو قحط سالی کا شکار ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، تعلیم کے معاملے میں سوکھا پڑا ہوا ہے، بے حیائی و برائی آج بہت بڑھ رہی ہے، ہمارے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے اجتماعی بڑے کام کو کرنے کے لیے ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ 2.5% زکوٰۃ کو نکال کر امیر جماعت ہمارا جو ہے وہ متحرک ہو جائے، امت کے افراد کے بیچ میں آئے، ان کی بیداری کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ نکلتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ چلتا تھا تو آپ پیچھے رہتے تھے، اور جس کی اونٹنی اور سواری تھک جاتی تھی آپ اس کو حوصلہ دیتے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں تبوک کے موقع پر میری سواری تھک گئی، نبی ہمارے پیچھے آئے، مہمیز لگایا، میرے لیے دعا کی اور مجھ سے ہنسی مذاق کے کچھ کلمات بھی کہے۔ یہ ہمارے نبی
مومنین یا سید المرسلین تھے اور قافلے کے سردار ہوا کرتے تھے، آپ مجاہدین کے اور اہل ایمان کے سردار ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ اپنی ٹیم کو حوصلہ دیں، اپنے ماننے والوں کو آگے بڑھائیں، یہ جذبہ تھا۔ لیکن آج یہ جذبہ ہمارے سسٹم میں، ہمارے نظام میں ختم ہو گیا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، وہ ہمارے درمیان رہے، ہماری کھوج خبر لیتا رہے، اور ہمارے نظام میں جو کچھ کمی ہے اس کمی کو درست کرنے کی جستجو کرے، اور سماج اور معاشرے کے اندر جو پستی آ گئی ہے اس پستی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اہل ایمان، زکوٰۃ اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا ہے۔ قرآن نے 18ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ دو گے تو اللہ زمین میں تم کو طاقت دے گا، تمکین عطا کرے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ ان کو زمین میں قدرت و طاقت و پاور عطا کرتا ہے تو یہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اگر کرو گے تو زمین میں اور شہر میں اور ملکوں میں تمہارا قدم جم جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا سماج اور معاشرہ اور ہماری یہ قوم کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔ آج ہماری قوم حکومت کے پاس جا کر بھیک مانگ رہی ہے، حکومت کے پاس جا کر سیاست میں بھیک مانگ رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں امت کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ مسلمان قوم ہر زمانے میں محنت کرتی رہی ہے، یہ قوم تاجر رہی ہے، یہ قوم مارکیٹ پر اپنا غلبہ پائی ہے، اور یہ قوم تو ان اسلاف کی مثال کو جانتی ہے کہ جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، نہتہ ہو کر آئے، لیکن مدینہ کے بازار میں جب گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ عبد الرحمن بن عوف، ان کے پاس صرف کھجور اور ان کے پاس صرف گھی اور تیل تھا۔ جب ان کے ساتھی نے کہا، سعد رضی اللہ عنہ نے، اسعد ابن زرارہ وغیرہ نے، کہ آپ میرے مال میں سے حصہ لے لے، تو انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت دے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ جب ان کو مدینہ کا بازار بتایا گیا تو انہوں نے گھی کا، تیل کا، روغنیات کا کاروبار کیا مدینہ کی بازار میں، جبکہ مدینہ کا بازار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف دنیا سے جب جاتے ہیں، ان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، اور اتنی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ایک ایک بیویوں کو کئی کئی لاکھ روپیہ ان کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں ملتا ہے، اور مکہ سے آئے تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری مسلم قوم، نبی رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والی قوم، یہ محنت کرنے والی قوم ہے، یہ کسی پر منحصر نہیں رہتی، کسی کے ٹکڑوں پر، کسی کے نوالوں پر پلنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ قوم محنت کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ یہ جان لو کہ آپ ایک ایسی شریعت کے ماننے والے ہو، ایک ایسے نبی کے امتی ہو جو نبی دنیا کا نظام بہتر بنا کر گیا ہے، جس نبی کے خلفاء نے اس دنیا کے اندر برکتیں اور اس دنیا کے اندر مالداری کا وہ دور دیا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں مالداروں کی کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں اس ملک میں اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں کہ اگر وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے نکال دیں تو ان کے زکوٰۃ ہی کے ذریعے سماج کی حالت درست ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کا جو معنی ہے پاکی، یعنی زکوٰۃ نکالنے سے ہماری زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے برکت، نمو، زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کوئی ہمارے اوپر جرمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر میں طاقت دی کہ ہم کما کر اس لائق بنے کہ ہم اپنے سماج کے غریبوں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ غریبوں کا حق ہے، 2.5% غریبوں کا حق ہے، لہذا دل کی پاکی کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ ہم سے ایک نظام کا مطالبہ کرتی ہے۔ جو ایک امیر جماعت، علاقے کا جو ہمارا امیر ہے،
اس کی ماتحتی میں نظام چلے گا، بیت المال ہوگا، منمانی نہیں ہوگی، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس بیت المال کے پیچھے ایک عامل ہوگا جس کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنی بیوہ ہیں ان کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، رجسٹر میں ان کے نام کا اندراج ہوگا، ان کو ہم سے مانگنے کے لیے آنا نہیں ہوگا، ہمیں ان کے گھر تک پہنچانا ہوگا۔ یہ خلافت الاسلامیہ اور خلیفۃ المسلمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ماڈل ہے جو زکوٰۃ اور بیت المال کا ایک نمونہ ہے۔ اور زکوٰۃ 4 طرح کے چیزوں میں ہے، یعنی سونے چاندی میں ہے، تجارت کے سامان میں ہے، اور اسی طریقے سے مویشیوں میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، لیکن اللہ نے زکوٰۃ میں برکت رکھا ہے۔ اگر زکوٰۃ کو آپ اجتماعیت سے نہیں کرتے ہو، منمانی طریقے پر کرتے ہو، تو گویا کہ تمہارا دین اور ایمان اور تمہارا اسلام کا لانا یہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ مسجد بناتے ہو، امام رکھتے ہو، مؤذن رکھتے ہو، اور قیمتی قالین بچھاتے ہو، اور اس کی در و دیوار کو بہتر بنانے کے لیے نہ جانے کتنا سرمایہ لگاتے ہو، اور اللہ کہتا اقیموا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کے لیے بھی تو سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ ایک مالدار جتنا چاہا نکال دیا، جو غریب اس کی تعریف کر رہا اس کو دے دیا، اور جو غریب سے وہ ناراض ہے اس کو محروم کر دیا۔ قرآن کہتا للسائل والمحروم، زکوٰۃ میں حق ہے مانگنے والے کا اور اس کا جو محروم ہے، یعنی کچھ لوگ مانگتے نہیں، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، تو کیا جو غریب مانگتا نہیں عزت نفس کو بچائے ہوئے ہے، کیا اس کی غریبی پر تم زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کرو گے؟ تو میرے بھائیوں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، زکوٰۃ ایک بہت اہم امت مسلمہ کو ترقی دینے کا رکن ہے، 3 نمبر کا رکن ہے، کلمہ گو مسلمان کے لیے فریضہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو دل کی پاکی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ ادا کریں، اور اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام نہیں ہے تو ہم اپنے ذمہ داروں سے کہیں کہ اقامت صلاۃ کے لیے مسجدوں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ایتائے زکوٰۃ کا سسٹم کیوں نہیں لاگو ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے سماج کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس کے لیے بیت المال کیوں نہیں ہے؟ بیت المال کا ایک عامل کیوں نہیں ہے؟ اور اس زکوٰۃ کی رقم کا حساب و کتاب ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر ہمیں اور آپ کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، اور اس کو نگیٹو طریقے پر نہیں لینا ہے، منفی طریقے پر نہیں لینا ہے، بلکہ یہ وہ نظام ہے جو پہلے تھا، آج نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس نے دنیا سے غریبی کو مٹایا تھا، آج یہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہن کر کے آج در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، چوراہوں اور نکڑوں پر کھڑی ہو کر امت مسلمہ کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ لہذا اس غریبی کو مٹانا ہے تو ہم کو زکوٰۃ کے نظام کو اچھے انداز میں چلانا ہے، اور مالداروں کو اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کو سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کو اچھے انداز میں نکالنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مملکہ عربیہ سعودیہ میں، چونکہ میں عربی مقالات زیادہ پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، مملکت عربیہ سعودیہ میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایک ایک کمپنی کا سرمایہ کئی ارب ہے، کئی ارب ہے، اور ہر کمپنی کا ایک عالم دین ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے شریعہ لاء میں، اور اس کمپنی کے پورے سرمایے کا حساب کرتا ہے، سال بھر ہونے پر بتاتا ہے اس کے سی او کو کہ آپ کی کمپنی کا سرمایہ اتنا ہے اور اتنی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے۔ اس کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق وہ کمپنی کا سی او جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں وقت کم ہے، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک الراجحی بینک جو ہے، سلیمان الراجحی کے پیسے سے اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ مملکہ عربیہ سعودیہ میں جتنی کھجوریں بانٹی جاتی ہے تقریباً یہی سیٹھ جو ہے دے رہا ہے۔
اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے سرمایہ دار ہیں یہ اتنا اماؤنٹ نکالتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ملک ہیں، افریقہ ہے، غریب ملک ہے، صومالیہ ہے اور دوسرے ملک ہیں، یہاں کے غریبوں تک وہ پیسہ پہنچتا ہے اور ان کی غریبی مٹتی ہے۔ تو یہ کام جب اگر آپ اچھے انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اپنے علاقے سے، محلے سے، شہر سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے مالداروں کو شریعت پر آنا ہوگا، اہل علم کے رابطے میں رہنا ہوگا اور اپنے سرمایے کو امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ، حساب و کتاب کے ساتھ ایک سال میں زکوٰۃ نکال کر کے دینا ہوگا، بیت المال کا نظام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری ساری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور یہ چند افراد جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے سماج کی بگاڑ کو، سماج کی مفلسی اور غریبی کو ختم کرنے کا ذمہ دار بنائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تمام لوگ بڑا کام نہیں کرتے تھے۔ معاذ بن جبل نے یمن میں جا کر کے نظام زکوٰۃ کو بہتر کیا تو معاذ بن جبل یمن سے اتنی دولت کو لے کر کے آئے، بحرین سے ابو عبیدہ ابن الجراح اتنی دولت لے کر کے آئے کہ مسجد نبوی کی صحن پوری کی پوری دولت سے بھر گئی، وہاں کی غریبی کو مٹایا اور غریبی جب مٹ گئی تو وہاں کے مال کو لا کر کے مدینہ میں بھی لا کر کے تقسیم کیا۔ تو یہ زکوٰۃ کا بابرکت نظام جس کسی زمین پر، کسی خطے پر صحیح انداز میں نافذ ہو جائے گا، انشاءاللہ وہاں برکت آئے گی، غریبی مٹے گی، نوجوان جیل میں جانے کے بجائے مسجدوں کی صفوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس مال کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن جو نبی نے فرمایا ہے کہ مومن اپنے صدقہ کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ دیں اور اس کے سائے تلے کل قیامت کے دن اس ہولناکی کے موقع پر ہمیں آرام ملے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔